اللہ 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم یہ جانتا ہوں کچھ نہیں ہے متاع علم و کمال میری، یہ جانتا ہوں کچھ نہیں ہے متاع علم و کمال میری، مگر یہ ہے تیری دسترس میں خزف کو موتی کا رنگ دے دے۔ معزز سامعین کرام، کوئی بھی علم و فن اور ہنر ہو وہ بذات خود محمود ہے، اس کا سیکھنا اور طلب کرنا قابل تعریف ہے، خواہ دینی علوم ہو یا دنیاوی علوم، سائنسی علوم ہو یا ٹیکنالوجی علوم، انگریزی تعلیم ہو یا اور کوئی علم، تمام علوم فی نفس ہی مستحسن اور لائق حصول ہے۔ ہاں، اگر آپ حاصل کردہ علوم و فنون سے اسلام کی نشر و اشاعت کریں گے، دین کی ترویج و تبلیغ کریں گے، شریعت اسلامیہ سے نابلد اور ناواقف لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کریں گے، اسلامی تعلیمات سے آگاہ کریں گے، تو یہ علم قیامت کے دن حجت بنے گا، تو یہ علم ذریعہ نجات بنے گا، اعلیٰ و ارفع مقام عطا کرے گا اور رضائے الہی کا پروانہ دلائے گا۔ لیکن اس کے برعکس جب حاصل کردہ علوم و فنون سے اسلام کو نقصان پہنچائیں گے، قرآن پر اعتراضات کریں گے، نام و نمود اور شہرت و ریاکاری کے واسطے علم حاصل کریں گے، تو یہ علم وبال جان بن جائے گا اور ذلت و رسوائی کا سامان بن جائے گا۔ سامعین کرام، علم ایک ہے، صرف طریقہ استعمال کا فرق ہے۔ اگر حاصل کردہ علوم و فنون کو کار خیر میں لگائیں گے تو باعث خیر بنے گا، اور اگر کار شر میں لگائیں گے تو باعث شر بنے گا۔ لہذا حصول علم کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی۔ علم رحمت خداوندی کا ذریعہ ہے اور غضب الہی کا سبب بھی۔ اس لیے آپ شوق سے اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھائیے، کالجوں میں ایڈمیشن کرائیے، ڈاکٹر اور انجینئر بنائیے، IAS اور IPS بنائیے، گریجویشن کرائیے اور بڑی بڑی ڈگریاں دلوائیے۔ اس پر کوئی اشکال نہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں، آپ کو سب کچھ کرنے کی اجازت ہے۔ خوب ترقی کیجئے، علوم و فنون میں مہارت پیدا کیجئے، مگر اکبر الہ آبادی کا یہ پیغام اپنے ذہنوں میں رکھیے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں وہ چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، بس ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آزاد ہندوستان کے پہلے ایجوکیشن منسٹر مولانا ابوالکلام آزاد کا وہ خطبہ بھی دہراتے چلیے جو انہوں نے کلکتہ 13 دسمبر 1920 عیسوی کو مہاتما گاندھی کے زیر صدارت منعقد ہونے والی کانفرنس میں انگریزی تعلیم کی ڈگریاں لے کر کلرک اور لارڈ سینا کی نوکری کا خواب دیکھنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہندوستان میں سرکاری تعلیم نے جو نقصانات ہماری قومی خصائل و اعمال کو پہنچائے ہیں، ان میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ تحصیل علم کا مقصد اعلیٰ ہماری نظر سے محجوب ہو گیا۔ اس لیے اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور شریعت محمدیہ کے پاسبانوں، اگر آپ اپنی آخرت کی بقا چاہتے ہیں اور علم کو خدا کی ایک پاک امانت سمجھتے ہیں تو علوم جدیدہ سے پہلے اسلامی علوم حاصل کرے۔ اپنے بچے کو کیمسٹری اور کالج میں ایڈمیشن کرانے سے پہلے انہیں دینی علوم سے آراستہ کرے،
انہیں دینی علوم سے مزین کرے، اس لیے کہ دنیاوی علوم اسی وقت مفید اور کارگر ثابت ہوں گے جبکہ ہم ان سے دینی خدمت انجام دیں گے، اسلامی قلعے کی حفاظت کریں گے، قرآنی تعلیمات کو عام کریں گے۔ اس کے لیے پہلے قرآن سیکھنا ہوگا، حدیث پڑھنی ہوگی اور شرعی مسائل سے آگاہ ہونا ہوگا۔ اور یہ تمام جانکاری آپ کو اسکول اور کالج میں نہیں ملے گی، یہ تمام جانکاری آپ کو صرف اور صرف مدارس میں ملے گی، مدارس و مساجد کی بوسیدہ مگر پرشکوہ اور بارعب چہار دیواری میں ملے گی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عصری تعلیم گاہوں سے پہلے دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ سامعین کرام، آپ کے ذہنوں میں یہ سوال گردش کر رہا ہوگا کہ میرا بیٹا ان علوم کے ذریعے سے کس عہدے پر فائز ہوگا، کون سی ملازمت اور نوکری ملے گی؟ کیا ان علوم کے ذریعے سے ڈاکٹر اور انجینئر بن جائے گا؟ کیا ان علوم کے ذریعے سے IAS اور IPS بن جائے گا؟ نہیں، یہ علم اس سے بڑا عہدہ اور بڑی ڈگری دلائے گا، آپ کے بیٹے کو دین کا داعی بنائے گا، اسلام کا سپاہی بنائے گا، قرآن و حدیث کا پاسبان بنائے گا، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی بنائے گا، امام مالک اور امام احمد بن حنبل بنائے گا، حسین احمد مدنی اور رشید احمد گنگوہی بنائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عصری تعلیم گاہوں سے پہلے دینی تعلیم کی طرف توجہ دیں اور دینی تعلیم سے انہیں آراستہ و پیراستہ کریں، اور جب دینی علوم میں رسوخ پیدا ہو جائے، مہارت پیدا ہو جائے تو بقدر ضرورت عصری تعلیم گاہوں پر بھی توجہ دے تاکہ ہر شعبے سے اسلام کی نشر و اشاعت ہو اور ہر طبقے کے لوگوں کے اندر اسلام پھیل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ